14.22 ملین پاکستانیز ہیو لیفٹ پاکستان. انجینئرز ہیں یا وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ پاکستان چھوڑ کے جا کیوں رہے ہیں؟ جس میں 2 لاکھ ایسے افراد ہیں جن کی یہاں پہ ویل اسٹیبلڈ جابس تھیں. السلام علیکم، اپنا وطن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نشتہ ڈار. ناظرین، آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ایک ٹاپک نہیں ہے، وہ ہے میس مائگریشن. آج کل ایک خبر ہے جو ہر ٹی وی کی زینت بن رہا ہے، ہر ایک نیوز پیپر کی زینت بن رہا ہے، وہ ہے برین ڈرین. اب یہ برین ڈرین کیا ہوتا ہے؟ کیوں اتنی تعداد میں ہمارے پاکستانی اسکلڈ ایجوکیشن میں یا وہ انجینئرز ہیں یا وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ پاکستان چھوڑ کے جا کیوں رہے ہیں؟ اور کیوں ویسٹ جو ہے اتنا ایکسپینسو ہونے کے باوجود ان کی ٹاپ پرائرٹی ہوتا ہے؟ آج ہم کچھ چیزوں پہ ڈسکس کریں گے. ناظرین، سب سے پہلے تو میں ایک چیز اس میں ہائی لائٹ کروں کہ پاکستان میں ہمارے پاس کسی بھی قسم کے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس بیسٹ ڈاکٹرز ہیں، ہمارے پاس بیسٹ انجینئرز ہیں، ہمارے پاس ایک ایسا ٹیکنیکل سسٹم بھی ہے پاکستان میں جو کافی حد تک لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے. اس کے باوجود اتنی تعداد میں ہمارے نوجوان پاکستان چھوڑ کے جا کیوں رہے ہیں؟ اگر میں آپ لوگوں کو یہ ہماری جو جتنی بھی نیوز ہیں یہ اسکرین پہ بھی چلیں گی، تو جو اسٹیٹس کہہ رہا ہے، جو پاکستان کا میڈیا خود کہہ رہا ہے، جو سرویز کہہ رہی ہیں، وہ جو کہانی کہہ رہی ہیں، یہ بڑی دل دہلانے والی کہانی ہے. اگین ہمیں اس چیز پہ کیوں فوکس کرنا ہے؟ کیوں ہمارا جو ٹیلنٹ ہے یہ پاکستان سے باہر کیوں جا رہا ہے؟ کیوں وہ اسکل لوگ جو پاکستان میں اتنی مہنگی ڈگری کرتے ہیں، یہاں کا لیونگ سٹائل باہر کی لیونگ سٹائل سے بہت مختلف ہے، جہاں پہ ایک آسانی ہے، اس کے باوجود پاکستانی عوام، پاکستانی ہمارے ٹیلنٹڈ بچے بچیاں، ڈاکٹرز، نرسز، ہمارا ٹیک سے ریلیٹڈ لوگ کیوں پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اگر میں آپ کو اس کی ایک سمپل ڈیجٹس بتاؤں تو پاکستان میں ابھی تک تقریباً 14.22 ملین پاکستانیز ہیو لیفٹ پاکستان. اس کی وجوہات کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم. آپ نے ڈگری تو کر لی، آپ کو پڑھاکو بھی بنا دیا، مگر کیا اس ڈگری کے ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی نوکری ہے؟ پاکستان میں جتنی مہنگی ڈگریز ہیں آج کل، وہ ہم آپ سب اس سے واقف ہیں. ہم بھی ایک دور سے گزرے ہیں جہاں پہ ڈگری کو ایک اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے ہم پڑھتے تھے. کتنے لوگوں نے تو میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اسپیشلی، کہ وہ لوگ تو اپنی جائیدادیں بیچتے ہیں ایک ڈگری کرنے کے لیے تاکہ وہ ڈاکٹر بن سکے. آپ دیکھیں کہ ڈان میں کیا خبر آ رہی ہے؟ ڈان میں یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان میں تقریباً اب تک 3,50,000 جو پاکستانی ہیں ود ان دا 6 months آف 2025 وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، جس میں 2 لاکھ ایسے افراد ہیں جن کی یہاں پہ ویل اسٹیبلڈ جابس تھیں، مگر وہ کیوں چھوڑ کے گئے؟ لیونگ سٹائل یہاں پہ مہنگا ہو رہا ہے، جبکہ ویسٹ میں اگین اٹس اے ہیوج ڈفرینس. وہاں کا لیونگ سٹائل، وہاں کے نارمز بہت الگ ہیں، وہاں پہ ایڈجسٹ ہونا ایک بہت بڑا سوال ہے. مگر اس کے باوجود بھی پاکستانی عوام، ہمارے یہاں کے پوٹینشیل جو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ چھوڑ کے پاکستان جا رہا ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ اس لیول پہ کر کیا رہی ہے؟ کیا ہماری مارکیٹ میں ایسی جابز ہیں؟ کیوں MBBS کر کے، MBA کر کے، انجینئرنگ کر کے، ڈگریز لے کے لوگ ٹھیلا لگانے پہ مجبور ہیں؟ کیا آپ کا لیونگ سٹائل پاکستان میں پورا نہیں ہو سکتا؟ جہاں پہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں ناظرین، اور پاکستان جب نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں پیسہ بہت ہے. آپ مالز میں جاتے ہیں، برانڈز دیکھتے ہیں، یہاں پہ پراپرٹی کا آپ ایک مارکیٹ دیکھتے ہیں، اسکیل دیکھتے ہیں، تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ پاکستان میں پیسہ بہت ہے. مگر کیوں یہ پیسہ ہماری نوجوان نسل کی ایجوکیشن پہ کیوں نہیں لگ رہا؟ 14.22 ملین کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہمارے ایسٹس ہیں. یہ وہ بچے ہیں، یہ وہ برینز ہیں، یہ وہ ٹیلنٹ ہے، یہ وہ اسکل ہے جو اب پاکستان میں سرو تو نہیں کرے گا. البتہ وہ ویسٹرن کلچر کی زینت ضرور بنے گا. وہاں پہ اچھی جابز ہوں گی، وہاں کی اکانومی گروتھ کرے گی. دیکھیں، ہر ایک چیز کا جو لنک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے پولیٹکس سے، آپ کے پولیٹیکل سچویشن سے. اگر تو پولیٹیکل سچویشن اتنی اچھی ہے تو nobody would want to leave Pakistan. Pakistan itself a
اٹس اے نائس کنٹری ٹو لیو رائٹ. مگر کیوں لوگ اتنے مجبور ہو رہے ہیں؟ ہم یہی چیزیں ہائی لائٹ کریں گے, اس کے ہم آؤٹ کمز بھی ڈسکس کریں گے. کیا گورنمنٹ اس لیول پر, کیا اسٹیک ہولڈرز اس لیول پر کسی قسم کی کوئی میٹنگ کر رہی ہیں؟ کیا ہر دن آپ دیکھتے ہیں کہ ینگ ڈاکٹرز پروٹیسٹ کرتے ہیں؟ ہر دن آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ ہمارا لیبر طبقہ ہے یہ سڑکوں پہ آیا ہوتا ہے. لوگ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ لاکھوں کے بل پے نہیں کر سکتے. لوگ یا تو اس ڈر سے خودکشی کر رہے ہیں یا وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. بٹ اس دونوں سینیریوز میں ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے وہ خودکشی کر رہی ہے. اس کو بڑی سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا. ان حالاتوں کو کیسے انکاؤنٹر کر سکتے ہیں, کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, اور کیسے اس میں سے ہم ایک اچھی آؤٹ کم ڈیولپ کر سکتے ہیں. کیوں ہمارے ملک میں آئی ٹی ہبس نہیں ہیں؟ کیوں ہمارے ملک میں جو نیا بزنس آتا ہے اس کو اتنی چھوٹی نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ ڈاکٹرز کو یہاں پہ وہ رائٹس نہیں ملتے. ہر دن آئے ہوئے آپ کے ہسپتال بند ہو رہے ہوتے ہیں. یا تو آپ کی پیمنٹس, آپ کا جو سیلری ہے وہ بہت لو ہے, کہ یہاں تک کہ اب تو HEC کو بھی اس کے اندر انٹروین کرنا پڑا کہ آپ کی جو منیمم ویج ہے وہی سیٹ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو اپنی فیملی چلاتا ہے, اپنا گھر چلاتا ہے, اس کی فیول کی پیمنٹ ہے, اس کی الیکٹریسٹی کی پیمنٹ ہے, اور اس کی جو سیلری ہے ناظرین وہ 50,000 ہے. 25,50. اب یہ بتائیں کہ 25,50 میں کون سا لیونگ سٹائل, مطلب لیونگ سٹائل لگژری تو گزارنا بہت دور کی بات ہے. ہم تو ایک منیمم سا, ایک بیسک سا بھی لیونگ سٹائل نہیں گزار پا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں پاکستان برین ڈرین کا اتنا بڑا شکار ہو گیا ہے؟ کیوں پاکستان سے پوٹینشیل ہمارے ملک میں جا رہی ہے, اور ہمارے اسٹیک ہولڈرز کیا کر رہے ہیں؟ جب یہ نیوز چھپ کے آتی ہے تو اٹس این انسلٹ کہ اتنا پروگریسو ملک, ہم جہاں پر تھرڈ ورلڈ کنٹری جانا چاہتے تھے وہاں پہ اب ہم ڈیولپنگ کنٹری میں آ گئے ہیں. اس کے باوجود ہمارے سرکمسٹانسز ایسے ہیں. آؤٹ کم کیا ہوگا؟ ہم اپنے ملک میں اپنے لوگوں کو اچھا ایجوکیشن, اچھی جابس کیوں آفر نہیں کرے؟ اس سے سب سے بڑا تو آئی تھنک سب سے بڑی جو اس کے اندر ایک اسپیکٹ ہے وہ یہ کہ کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان میں انویسٹ کرنا نہیں چاہتی. کیسے کرے گی؟ دس از ون آف دا ریزن کہ برین ڈرین ہوتا ہے. کیوں اپنے ملک کے بچے, اپنے ملک کے اثاثے ملک چھوڑ کے بیرونی ملک میں جاتے ہیں؟ دبئی جا رہے ہیں, جرمنی جا رہے ہیں, ویسٹ میں جا رہے ہیں, یورپ میں جا رہے ہیں. کیوں؟ وہ فیسنیٹنگ ہے, جبکہ وہاں حالات گزارنا, زندگی گزارنا قدرے مشکل ہے. یہاں پہ جو آسانیاں ہیں, یہاں پہ جو آزائشیں ہیں وہ باقی ملکوں میں نہیں مل سکتی. اس کے باوجود ایک بندہ اتنا بڑا اسٹیپ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ کیا ہمارا ملک صرف اب یہی رہا ہے کہ آپ یہاں پڑھائی کریں مگر ریونیو یہاں جنریٹ نہیں کر سکتے؟ کیوں یہ ملک ان لوگوں کے لیے ہی رہ گیا جن کے پاس بہت پیسہ ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے. یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. یہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے جو پاکستان میں ہر ایک نوجوان کی نسل میں ہے. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نہیں رہیں گے. آپ اپنا سب کچھ بیچ کر باہر ضرور چلے جائیں گے, بٹ پاکستان میں سروائیو کرنا آپ کے لیے بے حد مشکل ہو جائے گا. اس سے ناظرین سب سے بڑا امپیکٹ ہماری اکانومی میں پڑتا ہے, ہمارے سسٹم میں پڑتا ہے, ہماری ریپوٹیشن میں پڑتا ہے. بیکاز اگر پاکستان میں اچھے مائنڈز جب رہیں گے نہیں تو پاکستان کا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. مارکیٹ میں جابز نہیں ہوں گی تو آنے والی نسلیں بھی سروائیو نہیں کر پائیں گی. تو میری جو درخواست ہے یہ ان بڑے اداروں سے ہے, ان حکومتوں سے ہیں جو وعدہ تو کرتے ہیں کہ ایجوکیشن سب کو ملے گی. اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی بندہ ہے جس کو بیسک ایجوکیشن نہیں ملی تو اٹس اے گورنمنٹ فیلئر. اگر آپ کے پاس یا ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو رات کو بھوکے پیٹ سو رہا ہے, اٹس اے گورنمنٹ فیلئر. تو آئی تھنک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے بہتر کرنے کے لیے, برین ڈرین کو سٹاپ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو اسٹیبلش سم تھنگ. آئی ٹی ہب ہونی چاہیے پاکستان میں, کسٹمر سینٹرز ہونے چاہیے پاکستان میں. ایٹ لیسٹ آپ کی تنخواہوں میں وہ ایک مارجن ہو کہ آپ گھر چلا سکیں. ادروائز ناظرین برین ڈرین ایک بیماری بن جائے گی, میس مائگریشن نہیں. اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی فیڈ بیک اور اپنے اوپینین ضرور بتائے گا.
آج کے لیے اتنا ہی، پھر آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ. You are watching اپنا وطن.